اور جو عمل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک عمل زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ہوتی ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی طرف سے ایک سا طعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے طور پر فرض کیا ہے۔ ایک سا طعام تقریباً 2.5 کلو مقدار بنتی ہے گندم کی، اور اسی طرح گندم کے لحاظ سے بقیہ چیزیں، کیونکہ کچھ چیزوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا وزن کم ہوتا ہے، تو اسی حساب سے شخص شبے سے نکلنے کے لیے جو ہے 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان چیزوں کا وزن رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دی ہے، اور اس کا مقصد بھی بتایا۔ ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ مساکین کے لیے اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کر دے من اللغو والرفث، کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہوئے ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم روزوں کا حق ادا نہیں کر پاتے، ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یا ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ الفطر اس لیے فرض کی ہے کہ یہ ادا کر کے ہم اپنے روزوں کو ان گناہوں سے اور بے حیائی سے اور برے کاموں سے جو ہم سے انجانے یا جانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے روزوں کو پاک کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے۔ تو جس طرح یہ بہت بڑی رحمت ہے، اسی خلوص کے ساتھ ہمیں یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ الفطر کے متعلق ہر سال یہ بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے میں ایک بحث جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر رقم بھی تو دی جا سکتی ہے، اللہ نہ بھی دیں تو کیا بات ہے۔ یہ ہر دفعہ اس مسئلے کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر جو فرض تھی ہم اس میں جو دیا کرتے تھے، کشمش دیا کرتے تھے، پنیر دیا کرتے تھے، کھجورے دیا کرتے تھے، یہ ہماری خوراک ہوتی تھی، یعنی ہم جو روزمرہ زندگی کے اندر کھاتے پیتے ہیں اسی کو ہم نے زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں ہم محض طعام ہی دیں گے، پیسے روپے وغیرہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کرنسی اس وقت بھی تھی، اگر کرنسی دینا ہوتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی کرنسی ضرور دیتا، درہم دینار جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر کے طور پر ضرور دیتا، لیکن سنت یہی ہے کہ طعام دیا جائے، تو لہذا آپ اس بحث سے بچتے ہوئے صرف طعام ہی زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کریں اور اس قسم کی بحث سے بچیں، کیونکہ دین کے اندر ہماری عقل کا کوئی جو ہے وہ چیز نہیں مانی نہیں رکھتی، عقل ہماری جو کہتی ہے وہ مانی نہیں رکھتی۔ جیسے ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ہم روپے پیسے دیں تو کسی غریب کا زیادہ بھلا ہو جائے گا، وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے گا، ہو سکتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، آٹے کی ضرورت نہ ہو، چینی چاول کی ضرورت نہ ہو، پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ اپنی کوئی ضرورتیں پوری کر لے، یہ بحث جو ہے وہ چھڑتی ہے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ پیسے دینا بہتر ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عقل کو ہم دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ موزے اور جرابیں گندی ہو جائیں تو نیچے سے صاف کرو، اوپر سے کیا ضرورت ہے مسح کرنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جرابوں کے اور موزوں کے اوپر سے مسح کیا کرتے تھے، تو مسح اوپر سے ہی ہوگا۔ عقل جو مرضی کہتی رہے کہ جرابیں موزے نیچے سے پٹی لگتی ہے، نیچے سے کرنے ہیں، عقل کو نہیں بلکہ دین اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھا جائے گا۔ لہذا اس طرح کی فضول بحث مباحثے سے بچتے ہوئے صرف اور صرف طعام اور بہترین طعام جو آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کریں۔ اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ نسیم اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں۔
ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے اسے روزوں کا کفارہ بنایا گیا ہے، اور صحابہ کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 دن قبل جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ الفطر کو عیدگاہ نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے، عیدگاہ جانے سے قبل 1-2 دن پہلے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ الفطر ادا کریں، یہی زکوٰۃ الفطر کا صحیح وقت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔